السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی مسلمانوں کے اس ملک میں ایک بار پھر نام نہاد مسلمانوں نے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا۔ جڑاوالا میں جو افسوسناک سانحہ ہوا، ان نام نہاد مسلمانوں نے دراصل اپنے جذبات کو نہیں بلکہ اپنی تعلیمات اور اپنی اوقات کو ظاہر کیا ہے۔ جن لوگوں پہ بھی توہین مذہب کا الزام لگا، ان لوگوں نے توہین بھی کی، ساتھ اپنی تصویر بھی لگائی، اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنا فون نمبر، حتیٰ کہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھی لکھا۔ تو جب یہ بات سامنے آتی ہے تو تھوڑی سی عقل اور شعور رکھنے والا انسان بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ یہ لوگ اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جاہلیت کی اکثریت پائی جاتی ہے، جہاں پہ مسلمان ایک لمحے میں انسان سے حیوان بن جاتا ہے، جہاں پہ مسلمان اللہ اور نبی کی تعلیمات پہ نہیں بلکہ چند مولویوں کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے اور انہی کے نقشے قدم پہ چلتا ہے۔ یہ زیادہ پرانی باتیں بھی نہیں، یعنی چند عرصہ قبل ایک مسیحی جوڑے کو زندہ جلا دیا گیا توہین مذہب کا الزام لگا کے، پرینتھا کمارا کو زندہ جلا دیا گیا توہین مذہب کا الزام لگا کے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ مسیحی لوگوں پہ یا کسی بھی غیر مسلم پہ توہین مذہب کا الزام لگا کے یہ لوگ ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اور کسی اور مذہب کی تو چھوڑو، یعنی غیر مسلم کی تو چھوڑو، یہ لوگ تو مسلمان بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یعنی مردان میں ایک نوجوان پہ توہین مذہب کا الزام لگا کے بڑی بے دردی کے ساتھ اسے قتل کیا گیا۔ تو ایسے درندہ صفت لوگوں میں رہتے ہوئے کوئی کیسے گستاخی بھی کرے اور ساتھ اپنا پورا ایڈریس بھی لکھے اور ان نام نہاد مسلمانوں کو، ان درندہ صفت مسلمانوں کو دعوت دے کہ آؤ ہمیں مارو، ہمیں زندہ جلا دو، ہمارے گھروں کو برباد کر دو، ہمارے خاندانوں کو تباہ و برباد کر دو۔ تو میری سمجھ میں تو خیر یہ بات نہیں آتی۔ توہین کا جو بھی معاملہ ہوا، اس کے بعد مسجد میں ایک مسلمان نے اعلان کیا، اس کے بعد ان نام نہاد مسلمانوں کے اندر سوئے ہوئے یزید نے انگڑائی لی، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی غیرت جاگی، کیونکہ جاگتی وہ چیز ہے جو زندہ ہو، اور ان نام نہاد مسلمانوں کی غیرت اور ضمیر تو نہ جانے کب سے وفات پا گیا ہے۔ میری بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزریں گی، اور میں جو خوبیاں ان نام نہاد مسلمانوں کی بتاؤں گا نا، یہ خوبیاں جس میں بھی ہیں ان تمام لوگوں کو میری باتیں ناگوار لگنی چاہیے۔ لیکن کسی بھی سچے مسلمان، سچے عاشق رسول، کسی بھی ایسے مسلمان کہ جو اللہ، نبی اور محمد والے محمد سے سچی محبت کرتا ہے، دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرا دین کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور میرا دین کس چیز سے منع کرتا ہے، ایسے کسی بھی انسان کی دل آزاری کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس ویڈیو میں مخاطب ہوں نام نہاد مسلمانوں سے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں عیسائی برادری کے ساتھ۔ میں تمام عیسائی برادری سے دل سے شرمندہ ہوں، آپ سے معافی کا طلبگار بھی ہوں۔ ماضی میں بھی آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اس بار بھی آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ بڑی تکلیف میں، آپ لوگ بڑے رنجیدہ ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کی تکلیف میں برابر کا شریک ہوں، کیونکہ یہ سب لفظی باتیں ہیں۔ جس پہ تکلیف آئی ہوتی ہے نا، جو اس تکلیف کو جھیل رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہے اس تکلیف کی اذیت کو، وہی محسوس کر سکتا ہے۔ ہم لوگ آپ سے شرمندگی کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم لوگ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں، بڑے رنجیدہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ جب بھی آپ پہ تکلیفیں آئیں تو آپ میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کریں، آپ کو اپنی تکلیفیں بھول جائیں گی۔ جتنا حق اس ملک میں مسلمانوں کا ہے، اتنا ہی حق عیسائی برادری کا بھی ہے اور باقی تمام لوگوں کا بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ بے گناہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور یہی ظلم اگر کسی ہندو کے ساتھ بھی ہوتا تب بھی میرے یہی جذبات ہوتے اور میرے یہی الفاظ ہوتے، کیونکہ میرا دین سب سے پہلے انسانیت سکھاتا ہے۔ میرا دین یہ نہیں کہتا کہ کسی کی مدد کرنے سے پہلے اس کا مذہب پوچھو، اس کا مسلک پوچھو۔ میرا دین یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے سے پہلے اس کا مذہب پوچھو، اس کا مسلک پوچھو۔ کسی بھی بے گناہ انسان کے ساتھ ظلم ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہوگا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میں دین کو ڈھال بنا کے کسی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میرا دین یہ ساری چیزیں نہیں سکھاتا۔ ان نام نہاد مسلمانوں نے تو پاک نبی کا لحاظ نہیں کیا، پاک نبی کی بیٹی کے گھر کو جلایا تھا، تو آپ کے گھروں کو کیسے چھوڑتے، آپ کی عبادت گاہوں کو کیسے چھوڑتے؟ ان نام نہاد مسلمانوں نے محمد والے محمد پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ تو سوچیں میں اور آپ تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی تکلیفوں کو کم کرے اور ان نام نہاد درندہ صفت مسلمانوں سے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب آتے ہیں توہین کے معاملے پہ۔ عیسائی اور نام نہاد مسلمانوں میں تھوڑا فرق واضح کر دیتا ہوں، اس پہ بھی اگر تفصیلی گفتگو کی جائے
تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً بتا دیتا ہوں کہ تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو محمد و آل محمد کا حیا اور احترام کرنے والوں میں عیسائی برادری شامل ہے، وہ چاہے مباہلہ ہو یا بازار شام ہو، اور محمد و آل محمد پہ ظلم و ستم کی انتہا کرنے والوں میں اکثریت مسلمانوں کی ملے گی، وہ چاہے مکہ ہو، مدینہ ہو، کوفہ ہو، کربلا ہو یا بازار شام ہو، سر فہرست آپ کو ظالمین میں مسلمان ملیں گے۔ توہین تو کی گئی ہے، اس بار تو نظر بھی آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جن میں توہین کو ثابت نہیں کیا جا سکا، لیکن اس معاملے میں، اس واقعہ میں توہین ثابت ہے، توہین کی گئی ہے، قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے، نعوذ باللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کی گئی ہے۔ کس نے کی ہے یہ ابھی تک نہیں پتا، اور جب بھی کوئی بھی کسی بھی مسلک کی، کسی کے مذہب کی توہین کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی عزت اور عظمت سے واقف نہیں، وہ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ اس دین کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ دراصل توہین اور گستاخی کرنے والے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ کسی بھی مذہب میں توہین کرنے کا نہیں کہا گیا، کسی بھی مذہب میں ظلم کرنے کا نہیں کہا گیا، تو ایسے کسی بھی انسان کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق صرف اور صرف ابلیس سے ہو سکتا ہے یا یزید سے ہو سکتا ہے۔ توہین کرنے والا تو لعنتی ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اس کی کیا بات کرنی۔ لیکن میں ان مسلمانوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ توہین کرنے والے کا تو کوئی مذہب نہیں، تم لوگوں کا تو مذہب ہے نا، تم لوگ تو مسلمان ہو، تم لوگ تو اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، قرآن سے محبت کرتے ہو، دینی تعلیمات پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، قرآن سے بڑی محبت کرتے ہو، دین سے بڑی محبت کرتے ہو، پاک نبی سے بڑی محبت کرتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، ہر مسلمان کرتا ہے، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، لیکن اپنا معیار کیوں بدلتے ہو؟ یا توہین کا پیمانہ تم نے صرف دوسرے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تم لوگ کون ہو؟ تم لوگوں کو کس نے اختیار دیا ہے؟ تم لوگوں کی اتنی حیثیت ہے؟ تم لوگ اس قابل ہو کہ تم لوگ اللہ اور نبی کی تعلیمات سے بالاتر ہو کے اپنی مرضی کے ساتھ وہ چند مولویوں کے کہنے پہ ہجوم کی صورت میں ڈنڈے کے زور پہ فیصلے کرتے پھرو؟ یہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ دین میں جبر نہیں ہے؟ ہمارا دین ظالم کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ تم کن کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہو؟ دراصل تم نے دین بھی ملا سے لیا ہے، اور تم ملا کے ہی نقش قدم پہ چل رہے ہو، تم عاشق ملا ہو، تم عاشق رسول نہیں ہو۔ تم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہو، یا ماضی میں تم جیسے نام نہاد مسلمانوں نے جو ظلم و ستم کی انتہا کی ہے، یہ ساری باتیں تو میرا دین منع کرتا ہے ان سارے کاموں سے، میرا دین سخت ناپسند کرتا ہے ظالم کو۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ تم نہ تو دین کو جانتے ہو، نہ تم دین کی تعلیمات سے واقف ہو، اور نہ ہی تم نے دین اسلام کی تعلیمات کا کبھی مطالعہ کیا ہے۔ تم لوگ صرف مولوی کی بات کو سنتے ہو، مولوی کی بات پہ عمل کرتے ہو، اور انشاءاللہ اسی مولوی کے ساتھ تم ایک روز محشر جہنم میں جاؤ گے۔ میرا دین تو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بولتا ہے، میرا دین تو ظالم کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ یا پھر مجھے تم لوگ بتا دو کہ کیا دین یہ کہتا ہے کہ حسن سلوک صرف مسلمانوں کے ساتھ کرو؟ کیا حقوق العباد صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ کیا ہدایت کا راستہ صرف مسلمانوں سے منسلک ہے؟ میرا تو رب بھی رب العالمین ہے، میرا تو نبی بھی رحمت العالمین ہے۔ تم کن کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہو؟ تم لوگ نبی کی ناموس کی حفاظت کرو گے، تم لوگ دین کی حفاظت کرو گے، تم لوگ قرآن کی حفاظت کرو گے، تمہاری اتنی اوقات ہے، تم اس قابل ہو، پہلے اپنی عزتوں کو تو بچا لو، پہلے اپنی عزتوں کو تو محفوظ کر دو۔ باقی کسی ملک کی تو میں بات نہیں کرتا، یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے نا، اسلامی ریاست ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود کون سا ایسا کام ہے جو اس مسلمان ملک میں نہیں ہو رہا؟ کون سا ایسا کام ہے جو تم مسلمان نہیں کر رہے؟ مسجدوں میں، مدرسوں میں بچوں سے زنا کرتے ہوئے مولوی پکڑے جاتے ہیں یا عیسائی پادری پکڑے جاتے ہیں؟ داڑھی رکھ کے شراب بیچنے اور پینے والوں میں مسلمان شامل ہیں یا باقی مذہب کے لوگ شامل ہیں؟ باپ بیٹی، بہن بھائی، چچی بھتیجا، یعنی جتنے بھی پاکیزہ رشتے ہیں، ان کی عزت کا جنازہ نکالتے ہو تم مسلمان۔ سوشل میڈیا پہ بے شمار ویڈیوز پڑی ہیں جو آئے دن ان پاکیزہ رشتوں کی پامالی کے حوالے سے سامنے آتی ہیں۔ بہن بھائی کا ناجائز رشتہ، باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ ناجائز رشتہ، چچی کا اپنے بھتیجے کے ساتھ ناجائز رشتہ۔ کس لحاظ سے تم لوگ خود کو مسلمان کہتے ہو؟ تم لوگ تو اس قدر بدبخت اور بے غیرت ہو کہ تم لوگوں سے تو مردے محفوظ نہیں ہیں۔
تم لوگوں کے اس مسلمان ملک میں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے مردہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے. تم لوگ بات کرتے ہو توہین کی، تم لوگ بات کرتے ہو عزت کی. تم لوگ کیا کسی کی حفاظت کرو گے؟ تم لوگ کیا نبی کی ناموس کی حفاظت کرو گے؟ چلو ان مسلمانوں سے ان کی اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہونا چاہیے، اور یقیناً ہوگا بھی. ذرا یہ بتاؤ کتنے مسلمان قرآن کو پڑھتے ہو؟ چلو پڑھتے ہوگے. کتنے مسلمانوں نے قرآن کو سمجھا ہے؟ چلو سمجھا بھی ہوگا. یہ بتا دو کہ کتنے مسلمان قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں. کیونکہ اگر تم لوگ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوتے نا تو یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں نا یہ نہ کرتے. مسجد میں گالی نکال سکتے ہو؟ نہیں. مسجد میں جھگڑا کر سکتے ہو؟ نہیں. مسجد میں غیر اخلاقی گفتگو کر سکتے ہو؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ عبادت گاہ ہے. وہاں پہ جائے نماز پڑھے ہوئے ہیں، وہاں پہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، وہاں پہ قرآنی آیات کو نقش کیا گیا ہے. تو ایسی جگہ پہ کوئی بھی غیر اخلاقی یا غیر شرعی کام کیا جائے گا تو وہ توہین کے زمرے میں آئے گا، وہ گستاخی کے زمرے میں آئے گا. اس کے باوجود یہ سارے کام میں نے مسجدوں میں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کیا اللہ کا احترام صرف مسجد تک محدود ہے؟ کہ اللہ صرف مسجد میں موجود ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ تو آپ کی شاہ رگ کے بھی قریب ہے. کیا آپ کے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں عبادت نہیں ہوتی؟ کیا آپ کے گھر میں اللہ موجود نہیں ہے؟ اس کے باوجود کون سا ایسا کام ہے جو تم نام نہاد مسلمانوں کے گھروں میں نہیں ہو رہا؟ دھوکہ، فریب، چغلخوری، منافقت، جھگڑا، نشہ، اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو ان نام نہاد مسلمانوں کے گھروں میں ہوتے ہیں. وہ گھر کے جہاں پہ قرآن بھی موجود ہے، وہ گھر کے جہاں پہ عبادت بھی ہوتی ہے. گھر میں بھلے قرآن ایک ہو لیکن گھر میں جتنے بھی کمرے ہیں ان تمام کمروں میں الگ الگ ٹی وی اور LCD ہونی چاہیے، اور اس پہ روز بے حیائی اور بغیرتی دیکھی جاتی ہے. تم نام نہاد مسلمانوں کی عورتیں روز غیر محرم کا دیدار کرتی ہیں، اس بات کا یقین ہوتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود روز بے حیائی دیکھتے بھی ہو اور کرتے بھی ہو. تمہاری تو ذہنوں میں، تمہاری باتوں میں، تمہارے الفاظوں میں بے حیائی ٹپکتی ہے. تم بات کرتے ہو توہین کی. دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے، یعنی دن میں 5 بار اللہ تمہیں آواز دیتا ہے، اللہ تمہیں بلاتا ہے. کیا تم اللہ کی آواز کو نظر انداز نہیں کرتے؟ تمہاری سگی اولاد اگر تمہارے 1-2 دفعہ بلانے پہ نہ آئے نا تو تم اس کی کھال کھینچ لیتے. تو اللہ تو تمہیں دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے. کیا تمام مسلمان اللہ کے بلاوے پہ جاتے؟ کیا یہ توحید نہیں ہے؟ روزہ، نماز، حج، عمرہ، اس کے علاوہ ایسے دین کے بہت سارے فرائض اور ایسے بہت سارے واجبات ہیں کہ جس میں تم جیسے نام نہاد مسلمان روز گستاخیاں کرتے، روز توہین کرتے، اور تم بات کرتے ہو توہین کی. تمہارا قصور نہیں ہے، قصور تمہاری پرورش کا ہے. تمہاری جاہلیت اور فرعونیت روز منظر عام پر اس لیے آتی ہے کیونکہ تم لوگ دین سے دور ہو. تم لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، تم لوگوں نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں. تم لوگ بغیر تحقیق کیے کسی بھی شخص پہ توہین کا الزام لگا کے ایک لمحے میں انسان سے حیوان بن جاتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہارا دین تمہیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے؟ تم لوگوں نے عیسائی برادری کے ساتھ جو ظلم کیا، تم لوگوں نے ان کے گھروں کو برباد کر دیا، ان کی عبادت گاہوں کو نظر آتش کر دیا. ان بے گناہ لوگوں کا کیا قصور تھا جن لوگوں پہ تم لوگوں نے ظلم و ستم ڈھایا، جن لوگوں کو ایک لمحے میں گھروں سے بے گھر کر دیا؟ اس ناگوار دور میں بڑی مشکل سے لوگ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. اس کے باوجود تم لوگوں نے ان تمام مسیحی لوگوں کے گھروں کا سارا سامان جلا دیا، بیٹیوں کے جہیز تک لوٹ لیے تم لوگوں نے. تم لوگ تو لٹیرے ہو، تم لوگ عاشق رسول ہو. تم لوگ تو وہاں پہ لوٹ مار کر رہے تھے، تم لوگوں کے گھروں کو جلا رہے تھے، لوگوں کی عبادت گاہوں کو جلا رہے تھے. جس کتاب کو تم نے جلایا ہے وہ کس نبی کی کتاب ہے؟ کیا تم اس نبی کو نہیں مانتے؟ کیا وہ آسمانی کتاب نہیں ہے؟ کون سا دین تمہیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے؟ کس دین کی تعلیمات ہیں یہ جو بھی تم ظلم و ستم کرتے ہو؟ کم از کم میرے دین کی یہ تعلیمات نہیں ہے. اور تم مسلمان بھی نہ خود کو بولا کرو. خدا کی قسم تم جیسے نام نہاد بغیرت مسلمانوں کی وجہ سے سچے مسلمان بھی بدنام ہو رہے ہیں. کتنے مسلم ملک ہیں، کیوں کافر تم لوگوں سے آگے نکل گئے ہیں؟ کیوں مسلمان کو دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ صرف تم جیسے جاہل اور کمزور نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے. یہ جو لوٹ مار تم نے کی ہے نا، یہ جو بھی ظلم و ستم کیا ہے، یہ تو یزید کی فوج کرتی تھی.
اس نے محمد والے محمد پہ بڑا ظلم کیا تھا، اس نے بڑی لوٹ مار کی تھی۔ آگ لگانے کی جو یہ رسم ہے، یہ تو یزید کی طرف سے چلی تھی، تو پھر تم بھی یزید کے پیروکار ہو، جو آئے دن تم لوگوں کے گھروں کو جلاتے پھرتے ہو، آگ لگاتے پھرتے ہو، لوٹ مار کرتے پھرتے ہو۔ کون سے مسلمان ہو تم لوگ؟ تم جیسے نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے عیسائی لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے، اپنی جوان بیٹیوں کو لے کے سنسان جگہ پہ کھیتوں میں رہنے پہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری، وہ سنسان جگہ، وہ ایسے کھیت کہ جہاں پہ کوئی بھی جانور آ سکتا تھا، سانپ آ سکتا تھا، کوئی پاگل کتا آ سکتا تھا، لیکن ان عیسائیوں کو اتنا پتا تھا کہ سانپ، کوئی بھی جنگلی جانور یا کوئی بھی پاگل کتا کم از کم ان نام نہاد مسلمانوں سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا۔ ان بیچاروں نے اپنے گھر تو نہ بچا سکے، اپنی عبادت گاہوں کو تو نہ بچا سکے، لیکن تم جیسے نام نہاد مسلمانوں سے ان لوگوں نے اپنی جوان بیٹیوں کی عزت کو ضرور بچا لی ہے۔ ان تمام عیسائی لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ تم نام نہاد مسلمان نعرہ تکبیر کی آواز جب بھی بلند کرتے ہو نا، تم کسی نہ کسی پہ ظلم کرتے ہو۔ انہیں پتا تھا کہ تم نعرہ تکبیر کی آواز بلند کر کے ان کی اور ان کے بچوں کی آوازوں کو بند کر دو گے۔ تم جیسے نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے وہ بیچارے بے گناہ عیسائی اپنے ہی ملک میں اپنے ہی گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ جو تم لوگوں کی میں نے خوبیاں بتائی ہیں نا، تم نام نہاد مسلمانوں کی، یہ چند خوبیاں ہیں، ابھی بڑی ساری خوبیاں ہیں تم لوگوں میں، ابھی بڑے سارے کارنامے ہیں تم لوگوں کے جو انسانیت کو شرمندہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ جب بھی توہین مذہب کے نام پہ ہجوم کی شکل میں پاگل کتوں کی طرح نکلتے ہیں نا، اس ہجوم میں سے چند لوگوں کو نکال کے چند سوالات پوچھ لو دین کے، ان سے پوچھو کیا تم لوگ نماز پڑھتے ہو، کیا تم لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، یہ سب کچھ جو کر رہے ہو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ کن کی تعلیمات ہیں، کیا تمہارا دین یہ سب کچھ تمہیں سکھاتا ہے کہ قبرستان کا بھی لحاظ نہ کرو، مردوں کا لحاظ نہ کرو، لوگوں کی عبادت گاہوں کو تہس نہس کر دو، لوگوں کو برباد کر دو، لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دو، یہ کن کی تعلیمات ہیں؟ ان لوگوں کے موبائلز تو چیک کرو، ان لوگوں سے دین کے متعلق کچھ بھی پوچھ لو، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، کیونکہ اگر انہیں دین کا پتہ ہوتا، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا، انہیں دین کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا پتہ ہوتا، تو خدا کی قسم یہ سارا کچھ نہ کر رہے ہوتے۔ میرے دین کی تعلیمات نہیں ہے یہ، میرا دین یہ سب کچھ نہیں سکھاتا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ تو ناپاکی کی حالت میں دنیا میں آئے تھے اور ابھی تک ناپاکی کی حالت میں ہیں، انہیں پاک ہونے کا پتہ ہی نہیں ہوگا، انہیں غسل تک نہیں آتا ہوگا، غسل کے فرائض نہیں آتے ہوں گے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ مسلمان ہیں، لیکن یہ نام نہاد مسلمان، یہ بالکل ویسے مسلمان ہیں جیسے کربلا میں محمد والے محمد کے مد مقابل جو مسلمان آئے تھے نا، کیونکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی کہتے تھے ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ویسے مسلمان ہیں۔ آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سارے معاملے پہ، یعنی جن لوگوں نے یہ سارا ظلم و ستم کیا، جس عیسائی برادری کے ساتھ یہ سارا ظلم و ستم ہوا، تو اس سارے معاملے کا کیا انجام ہوگا؟ تو سر وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے، جو پہلے واقعات کے ساتھ ہوا ہے وہی سارا کچھ اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں قانون کی، تو پاکستان میں قانون، اسی بات پہ بات ختم۔ اللہ میرے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔